آج پاکستان تحریک انصاف ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے۔ ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسیس میں، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں ایکوموڈیٹ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں۔ آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہے، جو پہلے بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہیں، کل بھی انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے۔ ہم نے ہر فیصلہ، چاہے اس کی ابتدا کرنا ہو، چاہے اس کا انتہا کرنا ہو، وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ان کے رضامندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم نے حکومت مسودے پہ غور کیا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی، جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا، ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے، تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقف دینا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اصولی موقف لے چکی ہے۔ جس طریقے سے اس بل کو موو کیا گیا، جس طریقے سے اس کو پروسیس کیا گیا، جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا، جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے، جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو ہراساں کیا گیا، اٹھایا گیا، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشن ہو، ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے۔ ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا، لیکن جہاں تک آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے، تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے، تحفظات رہے ہیں، لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے، ہم اپنا موقف سپیچ کریں گے، اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے، لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی۔ البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے معتقد ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اپریشیٹ اس رول کو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بالکل آزاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا، لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ جی پلیز۔ میں اپنی بات بھی کروں گا اور گور خان صاحب کی
اردو جو ہے نا جی وہ ذرا میں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے، اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے. متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا. آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی. آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے. آئین پاکستان بنا ہے. آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا. اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا، لیکن آئین بن گیا. 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی. ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے. وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے، اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملک کی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے. ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے. نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے.